دامن میں جنت بتائی، جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں اشعار کے اندر۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ احد کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ غلط افواہ کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیل کر کے مدینہ منورہ تک منتشر ہو جاتی ہے یہ خبر۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد و عورت روتے ہوئے بلکتے ہوئے سڑکوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ایک بوڑھی ماں، 90 سال کی بوڑھی ماں، اس 90 سال کی بوڑھی ماں کی کان میں یہ خبر گونجتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں ایک عصا لیتی ہے، ایک لاٹھی لیتی ہے، وہ لاٹھی کے سہارے اٹھتی ہے اور میدان احد کا رخ کرتی ہے، آواز لگاتی ہے۔ اس بوڑھی ماں کا میدان احد میں بھائی شریک ہے، بیٹا شریک ہے، باپ شریک ہے، شوہر شریک ہے۔ وہ بوڑھی ماں لاٹھی کے سہارے گھر سے باہر نکلتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او مکے والو، او مدینے والو، وہ انصار و مہاجرین کی جماعت والو، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا، کیا تم ام عمارہ ہو؟ کہا ہاں میں ام عمارہ ہوں۔ اے ام عمارہ، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ بوڑھی ماں دعا پڑھتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھتی ہے، آواز لگاتی ہے، او مکے والو، او مدینے والو، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا، اے ام عمارہ، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ بوڑھی ماں دعا پڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آواز لگاتی ہے، او مکے والو، او صحابہ کے، او نبی کے ساتھ رہنے والو، او انصار و مہاجرین کی جماعت والو، او مدینے والو، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا، اے ام عمارہ، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ دعا پڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، میدان احد کا رخ کرتی ہے، وہ لاٹھی کے سہارے میدان احد پر چڑھتی ہے، لڑکھڑا کر کے گر جاتی ہے۔ ہوش آتا ہے، میدان احد کے اوپر چڑھتی ہے، لڑکھڑا کر کے گر جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہے، پھر آواز لگاتی ہے، او مکے والو، او مدینے والو، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا، اے بوڑھی ماں، کیا تم ام عمارہ ہو؟ کہا ہاں میں ام عمارہ ہوں۔ بتاؤ تو صحیح میرے آقا کا حال کیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا، اے بوڑھی ماں، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ بوڑھی ماں دعا پڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، لڑکھڑا کر گر جاتی ہے۔
آواز لگاتی ہے، او مکے والو، او مدینے والو، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ اگر میرے آقا کا حال نہ بتایا تو میدان احد سے کود کر کے جان دے دوں گی۔ پھر ہوش میں آتی ہے، آواز لگاتی ہے، میدان احد کو جب پار کر جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے آپ کی نگاہ ٹکراتی ہے، اسی وقت سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بوڑھی ماں جو قریب ہونے کے لیے جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابیوں، یہ ام عمارہ آ رہی ہے، اس کے تو خاندان کا خاندان شہید ہو چکا ہے، اے صحابہ کی جماعتوں، اس ام عمارہ کو روکو، اگر یہ ام عمارہ میرے پاس آ کر کے یہ سوال کرے گی، اے آقائے نامدار بتائیے میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے شوہر کا حال بتاؤ، میرے بھائی کا حال بتاؤ، میرے باپ کا حال بتاؤ، میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن جب وہ قریب ہوتی ہے، نگاہ نبوت سے ان کی آنکھیں ٹکراتی ہے، وہ بوڑھی ماں پڑھتی ہے، فَزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، سارے کے سارے غم، ساری کی ساری پریشانیاں آپ کی نگاہ سے ٹکرانے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ کیا ان کو اپنی فیملی سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہے۔ جان کی ضرورت پڑے تو جان حاضر، مال کی ضرورت پڑے تو مال حاضر ہے۔ میرے دوستو، یہ مکہ کے صنف نازک کا واقعہ تھا۔ اس وقت کرسیاں خالی ہے، بس حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ مدرسہ والے بہت چالاک ہوتے ہیں، نام دیں گے اوپر میں، بلائیں گے سب سے لاسٹ میں جب مجمع خالی ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے جب وقت کم ہوتا ہے نا، نماز کا وقت کم ہو جائے، وقت تنگ رہتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے جلد بازی میں، تو ہم لوگ قل هو اللہ احد سے کام لے لیتے ہیں، یا انا آتینا پڑھ کر کے اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں۔ آج یوں سمجھیے کہ بس قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اپنی تقریر ختم کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم لگا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہمارے بڑے یہاں تشریف فرما ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تنگ کر دیا گیا، ہجرت کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر جاتے ہیں اور جا کر کے آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹائی؟ انا محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، آقائے نامدار، اگر آپ پہلے سے خبر کر دیے ہوتے تو میں سر کے بل چل کر کے آتا۔ حضور نے فرمایا، ہے ابو بکر چلنا ہے۔ ابو بکر نے یہ ایک مرتبہ بھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ کہاں چلنا ہے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلنا ہے، ابو بکر تیار ہو گئے۔
رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کی تلواریں، ننگی تلواریں لہلہا رہی ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یار غار تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے مکانات کو، زمین کو، ملک کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں پہاڑی آ گئی، سنگریزے آ گئے، نوکیلے نوکیلے پتھر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں وہ سنگریزے، وہ نوکیلے پتھر جب چبھتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ آج تک آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر مہر نبوت ہے، اور آج یہ سنیں گے کہ نبوت ابو بکر صدیق کے کندھے پر نبوت کی مہر ہے۔ صداقت نبوت کو لے کر کے جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار، اپنے کندھے پر سوار کیے اور راستے کو پار کرتے چلے گئے۔ سنگریزوں کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں، نوکیلے پتھروں کی کوئی پریشانی نہیں۔ ابو بکر صدیق نبوت کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک غار آتا ہے، وہاں پر آپ رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آقا نامدار آپ آرام فرمائیے، میں غار کے اندر جا رہا ہوں۔ یہاں ترتیب پلٹ گئی ہے، نماز میں حضور پہلے، ابو بکر بعد میں، دیگر جگہوں پہ ابو بکر صدیق بعد میں، حضور پہلے، لیکن یہاں ترتیب الٹی ہو گئی ہے، ترتیب پلٹ گئی ہے، حضور بعد میں، ابو بکر پہلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ غار کے اندر داخل ہو کر کے غار کے بلوں کو، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، بلوں کو بند کر رہے ہیں۔ یا تو ایسا ہوتا کہ غار کے اندر نہ سوراخ ہی نہیں ہوتا، کوئی بل ہی نہ ہوتے، یا سوراخ تو ہوتا لیکن کپڑا میسر ہو جاتا۔ تمام سوراخوں کو جب بند کر دیا، سوراخ کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچ جاتا ہے اور چادر میسر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک کو لگا دیا، اپنے پیر کو پھیلا دیے اور فرمایا آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیے تشریف لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا سر مبارک میرے گود میں ڈال دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھ کر کے آرام اس طریقے سے فرمائے، ایسا لگ رہا تھا
کہ رحل پر خدا کا کلام پڑا ہو۔ اے ابو بکر تیری صداقت پر قربان، تجھے کتنا موقع ملا حضور کے دیدار کا، آپ کتنے غور سے حضور کو دیدار کیے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ میں اپنی ایڑی مبارک لگائے تھے، اس سوراخ میں ایک اژدہا نے ڈنک مارا۔ وہ اژدہا جب آپ کو ڈنک مارا تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا نامناسب سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع ہوگی، اس لیے برداشت کرتے گئے۔ صبر کا پیمانہ چھلک گیا، جب زہر پورے جسم کے اندر پھیل گیا، آنکھوں سے آنسو، اور آنسو کا وہ قطرہ جو گرا تو میرے دوستو کسی چٹان پر وہ گر سکتا تھا، پتھروں پر وہ جذب ہو سکتا تھا، زمین پر گر سکتا تھا، لیکن بڑے قیمتی قطرے تھے۔ اس قطرے کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کو پسند کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ آنسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر جب گرا تو آپ کی نگاہ نبوت کھل گئی، اور حضور کی نگاہ نبوت صداقت کی نگاہ سے ٹکرا گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پیر ہٹاؤ، آنے دو کون آ رہا ہے۔ ابو بکر کا پیر آپ نے ہٹایا، وہ اژدہا آیا اور چھت پر تان دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے میرے یار غار کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ اگر تجھے ڈنک مارنا تھا تو مجھے مار لیتا، لو مارو جتنا ڈنک مارنا ہے۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ اس سانپ کو وہ گویائی عطا کر دی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت سمجھ لیجئے۔ وہ سانپ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے یار غار کو ڈنک مارنے نہیں آیا، آپ کے یار غار نے تو میرے لیے کہیں پہ ایک سوراخ نہیں چھوڑا، اتنی کنجوسی سے کام لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے ڈنک مارنے کے لیے نہیں، اے اللہ کے رسول میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سانپ ایسے چھتر تان کر کے زیارت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنے زیارت کرنی ہے کر لو۔ روایات کے اندر آیا ہے کافی دیر تک سانپ نے چھتر تانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی شاید نقشہ کھینچتا ہے، اس کے بعد جگہ میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے۔ حجرائے عائشہ میں ہے جو جلوگر، حجرائے عائشہ میں ہے جو جلوگر، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے۔ سانپ کی شکل میں
عاشق مصطفیٰ سانپ کی شکل میں، عاشق مصطفیٰ غار میں کب سے تھا منتظر آپ کا، سانپ کی شکل میں، سانپ کی شکل میں عاشق مصطفیٰ غار میں کب سے تھا منتظر آپ کا، جب نہ رستہ ملا ڈس کے اس نے کہا بوبکر پاؤں اپنا ہٹا لیجئے۔ بہت اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد مجلس کا اختتام کر دیا جائے گا۔ جتنے لوگ ہیں جو بچے کھچے ہیں یا ماں اور بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے چند منٹ آپ لوگ برداشت کریں۔ اس سے قبل جو اس ادارہ یعنی سلطان العلوم میں معصوم بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر کے مجلس کا اختتام کیا جائے گا۔ تو آپ آئیے۔ مولوی ظہیر صاحب آپ اسٹیج پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ ماشاءاللہ اس بڑھاپے میں بھی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، بہت ہی فکر مندہ ہے، یہ بہت ہی جفاکش انسان ہے، لاٹھی پہ چلنے کے باوجود بھی بچے کو سنبھالے ہوئے۔ تو آئیے ان کی تعظیم میں ان کو انعام یعنی اعزاز دیا جا رہا ہے۔ مفتی رضا اللہ صاحب اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جو لائے ہوئے ہیں وہ دے۔ مولوی ظہیر صاحب کو اور دوسرا ماشاءاللہ اب حضرت مولانا استاد الاساتذہ مفتی صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے مقدس ہاتھ سے مفتی شور احمد صاحب کو یہ اعزاز دیں، دعا بھی دیں۔ بہت جفاکش انسان ہے، یہ جو محفلیں دیکھ رہے ہیں انہی کی وجہ سے ہے، آپ لوگ اور ہم جو جمع ہیں انہی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے۔ آئیے اب استاد الاساتذہ حضرت مولانا صدیق صاحب صدر مدرسین مدرسہ محمدیہ گوسی مدھوبنی بہار کو دعوت میں دے رہا ہوں کہ چند منٹ نصیحانہ کلام پیش کر کے دعا کر دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر، علم کی نسبت سے ہم سب لوگوں کو جمع فرمایا، اور پھر علم کی تعلق سے بہت ساری باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ رات زیادہ ہو گئی ہے اور سردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ماں اور بہنیں بھی ہیں، وقت بالکل تقریر کا رہ بھی نہیں گیا، اور مغرب کے بعد سے لے کے اب تک مسلسل آپ یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں۔ یہ ابھی جو دونوں اساتذہ کرام کو مختلف ہاتھوں سے جو ایوارڈ دیا گیا، جو اعزاز بخشا گیا، یہ در حقیقت ایک ظاہری اعزاز ہے، ایک ظاہری ایوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے اور پڑھانے کے کام سے جوڑ رکھا ہے۔ مغرب کے بعد سے مسلسل یہاں پہ ہم نہ بیٹھے ہوں، لیکن بالکل قریب سے ساری چیزوں کا معائنہ تو نہیں، البتہ محسوس تو ضرور کر رہے تھے۔ بچوں میں جوش جذبے، بڑے بزرگوں میں، ماں اور بہنوں میں ولولے، اس سب سے اندازہ لگتا تھا کہ علم کا شوق اور علم کا جذبہ ہر ایک فرد کے اندر ہے، بچوں میں بھی، گارجین حضرات میں بھی، خواتین میں بھی، اور بڑوں میں بھی، مردوں میں بھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اگر ہمارے بچے علم حاصل نہ کریں اور اپنے بچوں کو ہم علم کے لیے تیار نہ کریں، ان کو مکتب نہ بھیجیں، تو ہمارے بچے اتنے ننھی منھی عمر میں، چھوٹی عمر میں پھر کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے مکتب سے، مدرسے سے بچوں اور بچیوں کو جب چھٹی ملتی ہے، جتنی دیر میں وہ ناشتہ کر کے، دوپہر میں کھانا کھا کے یا اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے مدرسہ پھر لوٹ کر آئیں گے، اتنی دیر میں وہ بہت کھیل کود کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے، اور گارجین حضرات کو بھی اپنے بچوں کے تعلق سے پڑھانے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ مولانا شعور عالم صاحب جب بچوں کا رزلٹ سنا رہے تھے اور نتیجہ بتا رہے تھے کہ کس بچے نے کتنا نمبر حاصل کیا اور کس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، کون سا بچہ اول دوم نمبر لایا، تو ان بچوں میں ایک بچے کا ایک تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایک معذور بچہ ہے، اور بہت معذور بچہ ہے جس کا اتنا نمبر اور یہ نمبر ہے۔ ایسا میں نے محسوس کیا، میں نے سنا، لیکن میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری پردہ نشی اور ماں اور بہنوں، در حقیقت وہ بچہ معذور نہیں، وہ بچہ معذور نہیں، ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے، اور سب سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے، اور سب سے بڑا نکما پن یہ ہے کہ آدمی بے علم ہو، لا علم۔ اگر انسان کے پاس دونوں آنکھیں نہ ہو، آنکھ ہو اس میں بینائی نہ ہو، پیر مفلوج ہو، ہاتھ سے وہ اپاہج ہو، جسم اس کا ناقص و ناتواں ہو، لیکن اگر اس کے اندر شعور ہے، عقل ہے، اور وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، حقیقت میں وہ شخص معذور نہیں۔
صحیح معنی میں عذر یہ ہے کہ آدمی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے اس بیماری کو دور کرنا ہے۔ کسی بھی گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی ایسا باقی نہ رہے جو علم سے مالا مال نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تو ظاہر ہونے اور پیدا ہونے سے پہلے حکومت اپنے اپنے طور پر باضابطہ اپنی ٹیم کو بھیج کر، اپنے حلقوں میں بھیج کر، آبادیوں میں بھیج کر، گھر گھر بھیج کر، اسکول بھیج کر بچے اور بچیوں کو 1 یا 2 بند دوا کی پلاتے ہیں، تاکہ آنے والی جو بیماری جس کا امکان ہے پولیو کا، کہیں بچہ اپاہج نہ ہو جائے، کہیں بچہ معذور و مجبور نہ ہو جائے، کہیں ظاہری طور پر اس میں نقص اور کمی نہ آ جائے۔ سرکار، حکومت، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، کسی ملک کی حکومت ہو، ہر ملک میں وہ سرکار، وہ گورنمنٹ اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے بچوں کا یہ خیال کرتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے ظاہری نقص اور عیب سے بچانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنی چاہیے اور اس بات کا ہمیں اپنے اندر عزم کرنی چاہیے کہ ہمارا گھر کیا، سماج کا کوئی بھی گھر، محلے اور گاؤں کا کوئی بھی مکان اور کوئی بچہ اور بچی ایسی نہ رہے جو علم کے دولت سے محروم رہ جائے۔ یہ مدرسوں کا جال جو پھیلا ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، آپ کا یہ سلطان العلوم ہے جہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں علم حاصل کرتے ہیں، جہاں ہر طرح سے انہیں طور طریقہ سلیقہ، میرے بھائی بڑے بچوں کو پڑھانا بڑا آسان ہے، وہ مہذب ہوتے ہیں اور بہت حد تک ان میں سکون و اطمینان اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد بچے جب یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں کسی بھی طرح کا کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا، سارے لوگ نہایت ہی سنجیدہ اور نہایت ہی خاموش طبیعت کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ کبھی صبح کے وقت میں اپنے گاؤں یا اپنے پڑوس کے کسی مکتب میں گئے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کتنا شور اور ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شور ہنگامے کے بیچ میں ایک مدرس، ایک معلم، ایک استاد نہایت ہی شفقت کے ساتھ، نہایت ہی ہمدردی سے صرف ہاتھ میں معمولی ڈنڈا اور معمولی چھری ایسے ہی رکھتے ہیں اور سارے بچے شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناتے رہتے ہیں اور بڑے تحمل و برداشت سے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے 10-12 بچے ہوں، 7-8 بچے ہوں، 5-6 بچے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے ہیں، نہ جانے والدہ محترمہ اس پہ کتنا خفا ہوتی ہے، نہ جانے اتنی دیر میں باپ کو کتنا ٹینشن ہو جاتا ہے، نہ جانے بڑے بھائی کو کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ گھر کی عورتیں، گھر کے لوگ سارے اس بچے پر دوڑ پڑتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف سے کی جانے والی نامناسب اور غیر مناسب حرکتوں کا تحمل اور برداشت نہیں کر پاتے، لیکن وہی استاذ محترم کتنے صبر اور کتنے حوصلے سے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ ایوارڈ تو کوئی ایوارڈ نہیں ہے، در حقیقت ایوارڈ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا، اور وہ ایوارڈ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی اور سب سے بڑھیا انسان وہ ہے
جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، الف با یا نورانی قاعدہ یا اس کے علاوہ اور دوسری وہ کتابیں جن کے ذریعے قرآن پاک کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ساری کتابیں قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کے اسباب اور بنیادی ذرائع ہیں، سب تحصیل قرآن پاک کے زمرے میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے باتیں تو آپ کے سامنے بہت آ گئی ہیں، دعا ہو جائے اسی کی ضرورت ہے۔ علم کے عنوان پر بہت باتیں آپ نے سنی ہیں اور آپ کو علم سے محبت بھی ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح خیر خواہی کیجیے۔ جس طرح سے آپ، یہ سردی کا زمانہ چل رہا ہے، اپنے بچوں کو سردی سے حفاظت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے قیمتی کپڑے، موٹے اور گرم کپڑوں کا انتظام، گھر میں ساری سہولیات، ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم پانی کا انتظام، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے ان کی صحت متاثر نہ ہو۔ اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جون سی بھی محنت ہم کر سکتے ہوں، ہم کو وہ محنت کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ گارجین کی پونجی ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا اور پھر آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین سامان اور بہترین خزانہ کا یہ ذریعہ بنیں گے اور انمول قیمتی ثابت ہوں گے۔ جب یہ نیک اور صالح ہوں گے، جب یہ صحت مند اور تندرست ہوں گے، جب ان کے اندر شعور و عقل ہو، جب یہ سمجھیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی سہولت کا خیال رکھیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے تعلق سے بہت فکر مند ہوئیے۔ قرآن پاک کی تعلیم، دینی تعلیم، جس سے وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دین کو، مذہب کو، اسلام کو، شریعت کو سمجھ سکے، آپ کے حق کو وہ جان سکے، اپنے والد محترم کے حق کو جان سکے، رشتہ داروں کے حق کو وہ جان سکے، اور پھر ان تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا عادی بنے۔ یہ تعلیم دینا، تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرنا، اس کی سہولیات کا انتظام کرنا، یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ ایسے ہی جیسے بھوک سے بلکتا بچے کو خوراک کے لیے خوراک کا انتظام کرنا اور سردی میں ٹھٹھرتے بچے کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرنا اور گرمی کے زمانے میں اس کے لیے باریک اور پتلے اور ہوادار چیزوں کا انتظام کرنا، بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دوا دارو کا اور اس کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرنا، جس طرح آپ لازم، ضروری، فرض عین سمجھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ آپ کو جو اللہ نے امانت اولاد کی شکل میں دی ہے، آپ اس کو بہتر، اچھا، بڑھیا بنائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ ماں باپ اپنی اولاد